محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں درس کا عنوان ہے سفر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات۔ جس طرح سفر طویل ہوتا ہے تو سفر کے سلسلے میں سفر کے جو آداب ہیں اور سفر سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ نے مختلف احادیث مبارکہ میں سفر سے متعلق بہت ہی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور سفر کو کامیاب بنانے کے لیے اور سفر کو باعث اجر و ثواب بنانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہتر کوئی نمونہ ساری انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضر سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے سفر سے متعلق جو رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے اور جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، اگر ان پر ہم عمل کریں تو ہمارا سفر بھی کامیاب ہوگا، اور سفر جو ہم اپنی ذاتی غرض کے لیے اور اپنے حاجت اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ سفر ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بھی بنے گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام جہاں ہمارے لیے حضر میں نمونہ ہیں، وہیں سفر کی حالت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سفر سے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ نمازوں کے اہتمام کا تھا۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام ہر وقت نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب کوئی کام درپیش ہوتا تو فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ جب تیز آندھی چلتی یا کوئی اور موقع ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو سفر سے پہلے اور بعد بھی نمازوں کے اہتمام کا یہ معمول ہے۔ آج افسوس ہے کہ آج امت سے یہ معمول چھوٹتا چلا جا رہا ہے کہ سفر کا موقع ہوتا ہے تو ہم سفر کی پوری تیاری کرتے ہیں، ہر طرح کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب سفر کا موقع آتا ہے تو نہ تو نمازوں کا ہمیں کوئی نماز کی طرف کوئی دھیان جاتا ہے، اور نہ سفر سے واپسی کے بعد بھی نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنت کو اپنے ماحول میں لائیں
اور معاشرے میں زندہ کریں کہ سفر سے پہلے بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور سفر کے بعد بھی نماز کا اہتمام کریں، کہ چنانچہ بہت سی روایات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے پہلے بھی نمازوں کا حکم فرمایا ہے اور سفر سے واپسی کے بعد بھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے لیے بحرین کے سفر کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تجارتی سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سفر کرتے ہیں، اسفار پر اسفار ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا یہ سنت ہماری زندگی میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سفر سے پہلے نماز کا جو حکم دیا ہے، کیا ہماری زندگیوں میں اس کا اہتمام ہے؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، تو آمد کی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے تم محفوظ رہو گے۔ آنے کے بعد جو ناگوار باتیں پیش آ سکتی ہیں، جو خلاف مرضی جو باتیں پیش آ سکتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت تم ادا کرو، تو آنے کے بعد کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان تمام سے تم محفوظ رہو گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، سفر کی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے تم محفوظ رہو گے۔ تو 2 رکعت جو ہے سفر سے آنے کے بعد اور 2 رکعت سفر پر روانہ ہونے کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ کہ اسی طرح بعض روایتوں میں ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، ایک صحابی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں میں سفر کے ارادے کے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس سے بہتر کوئی نائب نہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی سفر پر روانہ ہونے کے وقت جو 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ اس کا بہترین نائب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کا یہ عمل منقول ہے کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو گھر سے نکلتے وقت مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو محترم ناظرین، یہ سنت ہے سفر سے پہلے اور سفر سے واپسی کے بعد نماز کی ادائیگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی حق تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سفر میں جانے والے کو کیا وصیت اور کیا نصیحت کریں، کہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا ثابت ہے کہ سفر میں جانے والے کو کن چیزوں کی نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں کہ سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں مختلف چیزوں کی ہم نصیحت کرتے ہیں سفر کرنے والے کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصیحت اور جو وصیت ثابت ہے اس کا اہتمام کریں۔ سفر کرنے والے کو اس کی تاکید کریں جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جس کی تاکید فرمائی۔ تو ان صحابی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ تقوی اختیار کرو، اونچی جگہوں پر چڑھو تو تکبیر اللہ اکبر کہو۔ آقا علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ اللہ کا خوف ہو انسان کے دل میں، قدم قدم پر وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو تقوی کی تاکید کی گئی ہے، جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانہ ہونے والے کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو جب وہ شخص آپ علیہ السلام سے رخصت ہوا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا دیتے ہوئے رخصت فرمایا، اللہم اطفی لہ البعد وہون علیہ السفر۔ اے اللہ، اس کی مسافت کو طے فرما اور سفر آسان فرما۔ تو سفر پر روانہ ہونے والے کو یہ دعا دیں، اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا اہتمام ہو۔ آج جو ہے ہر طرح کی خلاف سنت چیزیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں تو جو غیر لوگوں کے طریقے آج ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں، سفر کے موقع سے یا مختلف مواقع سے، وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہماری زندگیوں سے اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے لگیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر بلندی پر چڑھنے کی صورت میں اللہ اکبر کے کہنے کا، تکبیر کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر میں جانے والے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اور یہ دعا دینا بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کلمات سے رخصت فرماتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ یہ دعا دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سفر پر روانہ فرماتے تھے۔ آج ہر طرح کی باتیں کہتے ہیں، ہر طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن جو چیز سنت سے ثابت ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا دی ہے، اسی کا اہتمام آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ ہر عمل کے موقع سے نبی پاک علیہ السلام سے جو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ دعا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر میں جانے والے کو فی حفظ اللہ کہنا، فی امان اللہ کہنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اللہ کی حفاظت سے میں دے کر رخصت کریں، اللہ کی حفاظت کے ساتھ الوداع کریں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کب سفر کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ کل۔ چنانچہ وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ فی حفظ اللہ و فی کنفہ۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا دیتے ہوئے اسے رخصت فرمایا کہ اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی خصوصی نگہبانی میں تم جاؤ۔ تو محترم ناظرین، سفر کرنے والے کو فی حفظ اللہ یا فی کنف اللہ کہہ کر رخصت کرنا، یہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ رخصت فرمایا ہے۔ لیکن اگر سلام کے بجائے
خدا حافظ کہا جائے، یا اس کی طرح جو اس کے بجائے جو انگریزی آداب رائج ہو گئے ہیں، یہ تمام کے تمام خلاف سنت ہے۔ تو سنت کا اہتمام ہو، فی حفظ اللہ کہہ کر سفر کرنے والے کو رخصت کریں، یا سفر میں جانے والے کو جیسے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جاؤ، تو یہ کہنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد تک تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سفر کرنے والے کو صرف گھر ہی سے روانہ نہ کر دیں بلکہ کچھ دور تک اس کے ساتھ جائیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بقیع غرقد تک روانہ فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما، دعا دیتے ہوئے اور اللہ کا نام لے کر جاؤ، یہ کہہ کر رخصت کرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سفر میں جانے والے سے، سفر پر روانہ ہونے والے سے دعا کی درخواست کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرے کی اجازت آپ علیہ السلام سے چاہی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھولنا نہیں۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، وہ بھی سفر عمرہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے دعا کی درخواست کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں، مسافر کی دعا جو ہے جلد قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو روزے دار کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کے دل سے جو آہیں نکلتی ہیں کہ اس سے اللہ کا عرش دہل جاتا ہے، اللہ پاک مظلوم کی دعا کو جو ہے رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسافرین سے دعا کی درخواست کی جائے اور مظلوموں کی آہوں سے بچا جائے، کہ آج معاشرے کا جو طبقہ ہے، کہ مظلوم جو طبقہ ہے، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سفر کی حالت میں کون سی چیزیں رکھنا، ساتھ میں رکھنا یہ مسنون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں کن چیزوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے، کہ جو چیزیں سفر میں جو ہے اکثر و بیشتر جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے، بیہقی کی روایت ہے، جیسے نبی پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سفر اور حضر میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، حالت قیام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور حالت سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو آئینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے،
دوسرے سرمے دانی اور تیسرے کنگا کے آئینہ، تاکہ جو ہے آدمی کے چہرے پر جو چیز ہے یا اگر کوئی خرابی ہے تو آدمی اسے دور کر سکے آئینے کو دیکھ کر۔ یا اسی طرح جو ہے سرمے دانی کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، چونکہ سرما لگانا یہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سرمے دانی بھی رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کنگھا بھی سفر میں خاص طور پر رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ سفر میں آدمی کے بال سفر کی وجہ سے پراگندہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ اور مسواک، ویسے مسواک تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت حضر میں بھی ہے، لیکن سفر میں بھی آپ علیہ السلام مسواک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک پانچویں چیز یعنی کھجانے کی لکڑی کے جس کے ذریعے سے وقت ضرورت جو ہے انسان اپنے جسم کو راحت پہنچا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ان چیزوں کا ساتھ میں رکھنا ثابت ہے۔ تو محترم ناظرین، سفر کے سلسلے میں اور چند باتیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حضر کی حالت میں، قیام کی حالت میں جن معمولات کا اہتمام کرتا تھا، اگر سفر کی حالت میں اس کا موقع نہ ملے تو اللہ پاک جو ہے حالت سفر میں ان تمام عبادات کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قیام کی حالت میں انسان ان معمولات کا اہتمام کرنے والا ہو، ان عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، اور سفر کی حالت میں اسے سفر کی وجہ سے ان عبادات کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اللہ پاک ان تمام عبادتوں کو کیے بغیر ہی اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو صحت اور اقامت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا اس کا ثواب اس حالت میں بھی پائے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات فرمائی کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو صحت اور اقامت کی حالت میں، صحت مند ہونے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں یعنی حضر کی حالت میں جن چیزوں کا اہتمام کرتا تھا، تو سفر کی حالت میں بھی اللہ پاک ان تمام چیزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت کے جو ہے فضل کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے کرم کا اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم بیمار ہونے کی وجہ سے، بیماری کی حالت میں انسان جن عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے، جو عبادتیں ادا نہیں کر سکتا ہے، یا سفر کی وجہ سے جو عبادتیں نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ پاک ان تمام عبادتوں کا ثواب جو ہے بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضر اور قیام کی حالت میں اللہ نے رکھا ہے، تو تمام عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک جو ہے سفر کی حالت میں ان عبادتوں کے نہ کرنے کے باوجود بھی پروردگار عالم ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اور ایسے ہی بسا اوقات سفر کی حالت میں کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے سفر کی موت کو بھی بڑی فضیلت والی قرار دیا ہے، کہ جیسے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ کسی عبادت کے لیے سفر کرتے ہیں، سفر حج پر ہوتے ہیں یا عمرے کا سفر کرتے ہیں، تو اس میں کسی کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے عام سفر کی موت ہی کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ تو جو سفر کسی عبادت کے لیے ہو، حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، تو یہ موت تو یقیناً قابل رشک ہے۔ اللہ رب العزت نے
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی موت کو بہت ہی فضیلت والی بتلایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سفر کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہدایات منقول ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آداب سفر بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔